السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں والی اقلیم ولایت، حامی سنت، ماحی بدعت، غریق بحر رحمت، مقتدائے اہل مودت، شمع قصر ہدایت، سیاح عالم حضرت جلال الدین بخاری مختوم جہانیہ جہاں گشت علی رحمت و رضوان کا۔ آپ اپنے وقت کے متبحر عالم دین، صوفی اعظم، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم تائید تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہر سو پھیلایا، جہاں بھی تشریف لے گئے دین کی بہاریں ساتھ لے گئے۔ جب وہ واپس ہوتے تو گلشن اسلام سرسبز و شاداب نظر آتا۔ خدمت دین انہیں وراثت میں ملی تھی۔ شہادت سید الشہداء کا یہی فلسفہ تھا کہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو آباد رکھا جائے۔ آپ کے دست حق پرست پر کئی قبائل اسلام قبول کیے۔ جنوبی پنجاب اور بالخصوص بہاولپور کے علاقے میں آپ کا فیضان عام ہے۔ ریاست کاٹیواڑ کے نواب کو آپ ہی نے مشرف بہ اسلام کیا، جس کی بدولت پوری ریاست اسلام کا گہوارہ بن گئی۔ اسی طرح گجرات میں کثیر تعداد میں لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے اور سلطان محمد تغلق شاہ کے عہد میں آپ شیخ الاسلام کے منصب پر فائز رہے۔ آپ نے کثیر تعداد میں مدارس و مساجد اور خانقاہوں کی تعمیر کی۔ حضرت مخدوم جہانی علی رحمت رضوان اپنے وقت کے جید عالم دین اور کہنہ مشق مدرس تھے۔ فنون میں زیادہ رغبت نہ تھی، قرآن و حدیث، تفسیر و فقہ اور تصوف میں دلچسپی تھی۔ مشکوٰۃ شریف کا درس مشہور اور عام تھا۔ علمی لحاظ سے آپ کی ذات والا صفات طالبان حق کا مرجع اور منبع تھی۔ آپ کے ایک مرید حضرت علاء الدین علی بن سعد حسینی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو 188 علوم پر دسترس حاصل تھی۔ طالبان حق کو قرآن پاک اور تفسیر مدارک، احادیث، سیاح ستہ، مشارق الانوار اور مشکوٰۃ المصابیح کے علاوہ فقہ میں ادایہ و قدوری کا بھی درس دیتے تھے۔ اسی طرح تصوف کے تعلیم میں عوارف المعارف، رسالہ مکیہ، قصیدہ لامیہ اور دیگر کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ کے آستانے پر آنے والے طالبان حق کا اس قدر ہجوم ہوتا تھا کہ آپ کی طبیعت کو ذرا بھی آرام نہ ملتا تھا۔ ہمہ وقت دین متین کی تعلیم دیتے رہتے۔ اگر کوئی شخص آپ سے سوال اور مسئلہ سمجھنے میں بار بار سوال کرتا تو آپ بڑے احسن انداز میں اسے جواب دیتے تھے۔ طبیعت ذرا بھی کبیدہ خاطر نہ ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، ایک ایسی عظیم ہستیاں تھی۔ پہلے علاقہ وہ شریف سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے حرمین شریفین کا سفر کیا، پھر ساری زندگی اس علم کو جہاں بھر میں تقسیم فرمایا۔ اس وقت جید عالم ہی ایک باصفا صوفی ہوتا تھا۔ آج معاملہ برعکس ہے۔ آج کون سا ایسا سجادہ ہے جو تفسیر بیضاوی و جلالین اور بخاری شریف کا درس دیتا ہو؟ الا ماشاء اللہ۔ یہی فرق ہے کہ سلف صالحین کو دیکھ کر غیر مسلم ہو جایا کرتے تھے۔ آج کے نام نہاد پیروں کو دیکھ کر سنی بد مذہب ہو رہے ہیں۔ آپ 5 وقت کی نماز کے علاوہ تہجد، اشراق، چاشت، صلاۃ الاوابین، صلاۃ التسبیح اور دیگر نوافل کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرماتے۔ اپنے شیوخ کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کو ہر حال میں پورا فرماتے۔ رات کے وقت کچھ دیر نیند کرتے اور بقیہ رات یاد خدا میں بسر کرتے۔ کھانا کبھی تنہا نہ کھایا، جو بھی کھاتے اپنے احباب میں تقسیم کرتے تھے۔ آپ نے 36 مرتبہ حج کی زیارت کی، شریعت کی سختی سے پابند کرتے تھے۔ اکثر فرماتے تھے کہ اصل شریعت ہے اور جب تک کوئی شریعت کو مضبوط نہ پکڑے گا حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ سخاوت اور فیاضی کا یہ عالم تھا کہ جو بھی فتوحات آتی ان میں سے بھی بقدر ضرورت خانقاہ کے لیے رکھ لیتے، بقیہ مستحقین میں تقسیم فرماتے تھے کہ فتوحات اس لیے قبول کرتا ہوں کہ شیخ مکہ امام یافی اور شیخ مدینہ عبداللہ مطری اور دوسرے بزرگوں نے فرمایا کہ فتوح کو اس لیے قبول کرو کہ دوسروں تک پہنچاؤ اور کچھ ضرورت کے مطابق رکھ لیا کرو۔ آپ نے اپنے ہمعصر بزرگوں کا بہت احترام کرتے تھے۔
ایک مرتبہ حضرت مخدوم الملک حضرت شرف الدین یحییٰ منیری علیہ الرحمہ نے آپ کو جوتا بطور تحفہ بھیجا، جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا نقش پا ہوں۔ آپ نے جواب میں ان کو دستار بھیجی، جس کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں۔ اسی طرح گمراہ اور جاہل صوفیوں کے لیے خوب خبر لیتے تھے۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں 7 برس اور مدینہ منورہ میں 2 سال قیام کیا۔ اس کے علاوہ یمن، عدن، دمشق، لبنان، مدائن، فارس، بصرہ، کوفہ، شیراز، تبریز، ایران، بلخ، نیشاپور، خراساں، سمرقند، گارزون، بحرین، قطیف، غزنین کے علاوہ دہلی، جونپور، ملتان، بھکر، آلور، روہڑی کے علاوہ دیگر کئی شہروں میں تشریف لے گئے اور دین متین کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہے اور اسلام کا آفاقی پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کیا۔ اسی بنا پر آپ کو جہانیہ جہاں گشت کے لقب سے دنیا پہچانتی اور جانتی ہے۔ آپ کے اسفار کی مکمل تفصیل سفرنامہ جہانیہ جہاں گشت میں موجود ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی سید جلال الدین بخاری، کنیت ابو عبداللہ، لقب جہانیہ جہاں گشت، مخدوم جہانیہ، سیاہ عالم وغیرہ ہے۔ آپ کا نام اپنے جد بزرگوار محترم العالم حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری کے نام پر رکھا گیا۔ آپ کا سلسلہ نسب 17 واسطوں سے حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کا تعلق سادات بخارا سے ہے۔ آپ کی ولادت 14 شعبان المعظم 707 ہجری مطابق 9 فروری 1308 عیسوی کو بروز جمعرات مدینۃ السادات اوج شریف ضلع بہاولپور پنجاب میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید احمد کبیر ہے۔ آپ کے جبین مبارک سے سعادت مندی، رشد و ہدایت کے آثار واضح تھے۔ حضرت شاہ سمنان جہانگیر اشرف علیہ رحمت رضوان سے منقول ہے۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے والد گرامی آپ کو شیخ جمال خندارو کی خدمت میں لے گئے اور ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت جمال خندارو نے فرمایا، اس فرزند کی عظمت و بزرگی دنیا میں ایسی ہوگی جیسے آج کی شب یعنی شب برات ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اوج شریف میں ہوئی۔ علامہ قاضی بہاؤالدین آپ کے استاد تھے۔ قاضی صاحب کے انتقال کے بعد ہدایہ و وجودی ختم کر کے مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آپ اوج سے ملتان شیخ موسیٰ اور مولانا مجد الدین جیسے شفیق استاد ملے۔ آپ نے ہدایہ اور بزودی جلد ہی ختم کی، بعد ازاں مدینہ منورہ جا کر مزید تعلیم حاصل کی۔ ملتان میں آپ شیخ رکن الدین ابو الفتح کی اجازت سے مدرسے میں رہتے تھے۔ اس کے بعد آپ مکہ شریف تشریف لے گئے، وہاں کلام اللہ کے 7ویں قرأتیں سیکھی اور وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور وہاں کے بہت بڑے عالم حضرت شیخ مکہ امام عبداللہ یافی اور شیخ عبداللہ مطری علیہم الرحمہ سے مختلف کتابیں اور سیاہ ستہ پڑھی۔ حضرت شیخ عبداللہ مطری کی خدمت میں 2 سال رہ کر سیاہ ستہ کے علاوہ تہجد کے وقت عوارف المعارف اور حدیث شریف کا درس لیتے۔ آپ کے استاد شیخ عبداللہ مطری آپ سے بڑی محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ دیگر یہ کہ آپ نے عوارف المعارف کے جس نسخے سے درس لیا تھا وہ نسخہ حضرت شیخ شہاب الدین سروردی کے مطالعے میں رہ چکا تھا۔ جب شیخ عبداللہ مطری کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وہ نسخہ حضرت امام عبداللہ یافی کے ہاتھ میں آپ کے پاس بھیجوا دیا۔ آپ اس نسخے کو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ آپ اپنے والد گرامی سید احمد کبیر کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور خلافت و اجازت اور خاندانی کمالات سے مشرف ہوئے۔ اپنے چچا حضرت محمد غوث سے خرقہ خلافت پہنا۔ والد کے وصال کے بعد حضرت شیخ الاسلام ابو الفتح رکن عالم ملتانی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔ آپ زیادہ تر سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں بیعت فرماتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے 14 عظیم شخصیات سے خرقہ پہنا اور اجازتیں حاصل کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان سے خواب میں خرقہ پہنا جو بیدار ہونے کے بعد سر پر پایا۔ حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح کے خلیفہ حضرت شیخ قوام الدین سے، حضرت قطب الدین منور سے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی سے، حضرت شیخ مکہ امام عبداللہ یافی سے، حضرت شیخ مدینہ حضرت عبداللہ مطری سے،
شیخ اسحاق غازونی سے شیخ امین الدین، شیخ امام الدین، شیخ حمید الدین، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ شیخ شرف الدین محمود شاہ، سید احمد رفاعی سے شیخ نجم الدین صناعی، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ، حضرت خضر، حضرت احد الدین سے حضرت شیخ نور الدین سے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ رحمت رضوان ووچھ شریف سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور بارگاہ سید العالمین میں عرض کی السلام علیک یا جدی، تو آپ کو جواب ملا وعلیک السلام یا ولدی۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ رحمت رضوان کی ملفوظات و تعلیمات آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: جاہل صوفیوں سے دور رہو کیونکہ وہ دین کے چور اور مسلمانوں کے رہزن ہیں۔ علم لدنی کے لیے تقوی اسے شرط ہے جیسے نماز کے لیے وضو۔ ہر مسلمان پر عمل سے پہلے علم واجب ہے۔ اللہ کا ولی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ آپ کا وصال 10 ذوالحجہ 785 ہجری بروز پیر عید الاضحیٰ مطابق 2 فروری 1384 عیسوی کو ہوا۔ مزار پر انوار ووچھ شریف، تحصیل احمد پور، شرقیہ ضلع بہاولپور میں مرجع خلائق ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لازمی طور پر